السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام رضوان ہے اور میں 18 سال کا خوبصورت لڑکا ہوں۔ میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں فری تھا اور ابھی سوائے آرام اور سیر و تفریح کے میں اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فارغ دیکھ کر گھر والوں کو سب کام مجھ سے ہی کروانا یاد آتے تھے۔ کبھی سبزی لا دو، کبھی دودھ ختم ہو گیا ہو، گرمی بھی اپنے عروج پر تھی اور اوپر سے رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کی ہوئی تھی۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہ فارغ وقت گزارنا زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، لیکن سب کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی نہ بن سکا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ اپنی خالہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں، اور ویسے بھی تمہاری خالہ اتنی بار تمہیں آنے کا کہہ چکی ہیں، لیکن تم ہو کے جاتے ہی نہیں ہو۔ میری خالہ شہر میں رہتی تھی اور مجھے وہاں جانا کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے پچھلے 3-4 سال میں ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ شاید ویسے تو میں انکار کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ موجودہ حالات میں چلو یہی تفریح سے صحیح۔ 2 دن کے بعد میں خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میری خوب خاطر کی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی مہوش جو کہ مجھ سے 3 سے 4 سال چھوٹی تھی، اور ایک بیٹا جو کہ 6-7 سال کا تھا۔ دونوں بچے سکول گئے ہوئے تھے اور خالو بھی گھر پر نہیں تھے۔ خالہ نے بتایا کہ تمہارے خالو کا ایک دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ صرف ہفتے اور اتوار کو ہی گھر آتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں وقت گزاری کے لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کافی کھلا صحن اور ایک طرف 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک کو سٹور بنایا ہوا تھا اور دوسرے کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ اس کو کبھی استعمال بھی نہیں کیا اور اس کو کبھی کبھار سونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اس پلنگ کے دونوں طرف فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم تھا، جس کی حالات سے لگتا کہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ میں نے چھت کی دیوار سے ارد گرد تانکا جھانکی کر کے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر نہیں آئی۔ میں نیچے آ کر خالہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھلا اور سفید سکول یونیفارم میں ملبوس ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خالہ کی بیٹی مہوش ہی ہے، مگر کہیں اور دیکھا ہوتا تو شاید نہ پہچان سکتا، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ رنگت میں دودھ جیسی سفیدی، بے داغ چہرہ، لمبے گھنے بال جن کو اس نے چوٹیوں کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگ میں سرخی آ رہی تھی۔ جسم کے اور خد و خال اس کی جوانی کی شروعات کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے آ کر سرسری سا سلام کیا، جس کا میں نے پرتپاک انداز میں جواب دیا، لیکن اس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دکھائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے اور کھانے پینے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگ گیا، وہ صرف میری باتوں کا بے رخی سے جواب دے رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل اس کے سکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں خالہ اور ان کے بیٹے سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میرا ذہن بار بار مہوش کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے جتنا اگنور کر رہی تھی، میں اتنا ہی اس کے پاس جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر چلے گئے تھے اور مجھے بھی خالہ نے ایک سائیڈ پر چارپائی پر بستر بچھا کر دیا۔ وہ مجھ سے کافی دور خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں گھر سے تو صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا مہوش کی وجہ سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور سے مہوش کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پیر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جگانے پر آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے
مہوش کو دیکھا، لیکن تب تک وہ شاید سکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔ میں خالہ کے بیٹے کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دی۔ وہاں سے مہوش کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبیوں والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا مہوش کے سامنے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا کہ ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات جب چھت پر سو رہے تھے، اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ اندر کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائیڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں خوب اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہوش لیٹی ہوئی ہے۔ میرے تو جیسے ہی سانس ہی رک گئی ہو، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بالکل ہی حرکت نہیں کر رہا۔ اس کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساخت لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی تو جان نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ یہاں آ کر لیٹ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ لیٹتی۔ میں نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ وہ غلطی سے یہاں لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں، پر مجھے آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر خیر نہیں، اور خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کو جگانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے کم سے کم اس سے پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی برتاؤ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات پر کچھ ریئیکٹ کر رہی ہو۔ آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی بجائے خالہ نے بتایا کہ کل میتھ کا پیپر ہے اور یہ میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کرا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کرائی۔ اس دوران کافی بار میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگا جاتا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میتھ کا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے، آج میرے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا ہے۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے اپنی تو ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ فرینک ہو گئی، اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ اور لوڈو کیرم بھی کھیلا۔ اگلی رات کو سوتے وقت پھر سے بارش ہو گئی، اور خالہ نے مجھے جگا کر کہا کہ اندر جا کر سو جاؤ۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائیڈ پر آ کر سو گیا۔ یہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لگ رہا تھا کہ پورے محلے کی لائٹ بند تھی۔ وقت بجلی چمکی، اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے مہوش سو رہی ہے۔ میں تو جیسے ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح مہوش کو ایک بار پھر جگا دوں، ورنہ اگر لائٹ آنے پر یا صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح
जैसे कि करवट लेते हुए नींद में लग गया हो। वो उठ गई और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। मैं बिल्कुल सख्त लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वो पलंग की तरफ थी। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ जाकर सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। मैं थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि जैसे गहरी नींद सो रही थी। लेकिन महविश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था, बाहर से तेज़ बारिश की आवाज़ का शोर था। अब मुझे में मज़ीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा आगे को सिरका। अब इसके और मेरे दरमियान का फासला मज़ीद कम हो गया था। मैंने उसी वक्त अपना हाथ वहीं रोक लिया। थोड़ी देर तक कि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो मैंने अपने हाथ को थोड़ी हरकत देने शुरू की। मुझे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो जाग रही है या सो रही है। मेरे अंदर का डर अब तकरीबन ख़त्म हो गया था और मैंने किसी किस्म का कोई रिस्पांस ना पाकर मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। कमरे में अभी भी अंधेरा था और बारिश की आवाज़ों से लग रहा था कि अब ज़रा आहिस्ता हो गई है। खाला के खराटों की आवाज़ों से लग रहा कि वो दूसरी तरफ मुंह करके गहरी नींद सो रही है। मैंने अपने आप को थोड़ा और आगे सिरकाया और इसकी चादर अपने ऊपर ले ली। अब हम दोनों एक ही चादर में थे। उसने दूसरी तरफ मुंह करके करवट ली हुई थी और मैं इसके पीछे इसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। हमारे दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई थी। मैंने सोचा कि फिर महविश के कान में सरगोशी करते हुए कहा, साथ वाले कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ आ जाना। मैं इतना कहकर पीछे हो गया और बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। खाला गहरी नींद में ही थी। मैं आराम से उठा और बाहर निकल आया। स्टोर का दरवाज़ा सैन में से ही था। मैं दबे कदम चलता हुआ वहाँ आ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाज़े खोलने से वजह से अंदर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। मैं हालात का जायज़ा लेकर वहीं खड़ा होकर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं दोबारा उसके पास गया, लेकिन वो सो चुकी थी। मैं भी अपना प्लान तब्दील कर चुका था, लेकिन इसके बाद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।